مختصر تقریر کرنے کے لیے دعوت دی جاتی ہے جماعت اول کے طالب علم نفیس کو کہ وہ آئے اور اردو میں تقریر کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الامین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین وبعد۔ قابل قدر ذمہ داران جامعہ، مشفق و مربی اساتذہ کرام، مہمانان اعظام، سبوں کو یوم جمہوریہ مبارک ہو۔ اللہ تعالی ہم تمام ہندوستانیوں کو امن و سلامتی، الفت و محبت کے ساتھ رکھے اور وطن عزیز کو ہر شر سے بچائے۔ حضرات، آزادی ایک عظیم ترین نعمت اور انسانیت کے لیے قدرت کا بہت بڑا انعام ہے۔ آزادی کی قیمت ان محکوم قوموں سے پوچھو جو غلامی کی تاریک راتوں میں سفر کرتے کرتے تھک گئی ہیں، جو آزادی کے لیے ترس رہے ہیں۔ خوش قسمت ہے ہم کہ ہم آزاد ہیں اور ہمارا ترنگا لہرا رہا ہے، لیکن جتنی بڑی نعمت ہوگی اس کو حاصل کرنے کے لیے اتنی ہی بڑی قربانی دینی پڑے گی۔ خود بخود ٹوٹ کے گرتی نہیں زنجیر کبھی، خود بخود ٹوٹ کے گرتی نہیں زنجیر کبھی، بدلی جاتی ہے بدلتی نہیں تقدیر کبھی۔ ہم نے اس ملک کی آزادی کو دان کے بنیاد پر نہیں بلکہ بلیدان کے بنیاد پر حاصل کی ہے۔ اس گلشن کو آزاد کرنے میں جتنا مسلمانوں کا خون بہا ہے، دوسری پارٹیوں اور قوموں کا اتنا پسینہ بھی نہیں بہا ہے۔ انتھک کوششوں کے بعد اگست 1947 کو انگریزوں کی غلامی سے آزاد ہوا، پھر اس کے بعد ملک کے معماروں، اس کے مخلص بھائی خواہوں اور آئین کو ترتیب دینے والے روشن دماغ دانشوروں نے اس ملک کی گنگا جمنی دیرینہ روایات کو برقرار رکھنے کے لیے اس کے سیکولر اور جمہوری نظام اور اس کے قواعد و ضوابط کو بھی اسی تاریخ 26 جنوری میں تیار کیا گیا تھا۔ حضرات، یہ ملک صدیوں سے تہذیب و تمدن اور مذہب کی آزادی کے لیے بین الاقوامی دنیا میں مشہور رہا ہے، مگر افسوس آج چند سیاسی پارٹیوں کی وجہ سے فرقہ پرست طاقتیں اقتدار پر قابض ہو گئی ہیں اور وہ دستور میں دیے گئے حقوق اور اس کے قواعد و ضوابط کو کی دھجیاں اڑا کر ملک کے بنیادی ڈھانچے کو برباد کر رہی ہیں، جس سے پورے ملک کا امن و امان ختم ہو چکا ہے۔ یہ حالات بتا رہے ہیں کہ یہ وقت ملک کی سالمیت اور ہندوستان کی خوبصورت رنگا رنگی تہذیب اور اس کے حسن کو تباہ و برباد کر دے گا۔ حضرات، ہندوستان کی سلطنت کو گلدستہ کی شکل میں ہم نے عطا کی تھی، مگر آج یہ انگریزوں کے دلال، فرقہ پرست جماعتوں کے رہنما ملک کے اقتدار پر بیٹھے تعصب اور غیر جانبداری کے شکار ہو کر ملک کے جمہوریت کو مٹا دینے میں مصروف ہیں۔ یاد رکھو، یہ ملک کسی خاص مذہب یا کسی نظریہ کی جاگیر کے لیے نہیں ہے، یہ ملک سب کا ہے۔ دستور نے سب کو حقوق برابر دیے ہیں۔ جمہوریت کے 4 ستون، پارلیمنٹ، گورنمنٹ، سپریم کورٹ اور میڈیا آج ایک ادارے کی طرف بہتے دکھائی دیتے ہیں۔ ہمیں نظروں سے انصاف کا خون ہوتے ہوئے دکھتا ہے، ہمارے لیے الگ قانون بنتے ہوئے دکھتا ہے۔ اسی لیے ہم سب کو غور و فکر کرنے کی ضرورت ہے، ہوشیار رہنے کی ضرورت ہے، ہمارے اسلاف کے کارناموں کو یاد رکھنے کی ضرورت ہے، نوجوانوں کو اعلیٰ تعلیم دلا کر انصاف و انسانیت، دین و مذہب، تہذیب و تمدن کی لڑائی کے لیے تیار کرنے کی ضرورت ہے۔ ان ساری باتوں کے ساتھ ساتھ ہمارا یقین ہے کہ ہمارا ایک رب ہے جو ہماری حفاظت کرے گا، ہمیں مایوس نہیں کرے گا۔ اس نے ظالموں کو اچھی طرح سے پکڑنا جانتا ہے۔ اس نے فرعون، قارون، ابو لہب اور ابو جہل کو پکڑ کر عبرتناک سزا دے کر ہمیں سبق دیا ہے کہ جو اس کا ہوگا، اس پر ایمان رکھتا ہے، اس پر بھروسہ کرتا ہے، ان کی وہ ضرور حفاظت کرے گا۔ بس ہمیں اس پر ایمان رکھ کر ہر قسم کی برائیوں سے بچنا ہے۔ آخر میں اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اے اللہ تعالیٰ، ہم تمام لوگوں کو ہر شر و فساد سے بچانے کی توفیق عطا فرما۔ آمین ثم آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔